بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم سرمایہ اردو حصہ دوم کے 7ویں سبق دستک کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دستک افسانوی ادب کی ایک قسم ہے جو اصناف نثر میں سے ہے، اور ڈرامہ مرزا ادیب کا لکھا ہوا ہے۔ چیدہ چیدہ مشکل الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، آپ یہاں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن تفصیلاً ہم کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے مشکل الفاظ کو جانیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری کتاب میں مرزا ادیب کا 7واں سبق دستک جو ایک سٹیج ڈرامہ ہے، اس کو یک بابی ڈرامہ بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک ایکٹ کا کھیل ہے۔ اور پہلے صفحے میں یہ گاؤ تکیہ، بڑا تکیہ جس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ فرینچ کٹ داڑھی، فرانسیسی لوگوں کے انداز میں رکھی گئی داڑھی، جس میں ٹھوڑی کے بال بڑھائے اور رخساروں کے مونڈ دیے جاتے ہیں۔ نکاحت نمایاں، نکاحت کمزوری کو کہتے ہیں۔ تیز و تند، زور زور سے چلتی ہوئی ہوا۔ یکایک، اچانک۔ ورق گردانی کرنا، ورق الٹ پلٹ کرنا، اب یوں کہہ لے کہ سرسری طور پر دیکھنا۔ دستک، دروازہ کھٹکھٹانا یا دروازہ بجانا۔ یہ ہمارے سبق کا دوسرا صفحہ ہے۔ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، خواہ مخواہ بلا وجہ۔ وہم، گمان، شک۔ جنبش دینا، حرکت دینا۔ بیگار سمجھ رہی ہیں، بغیر اجرت کے کام کرنا، زبردستی کا کام سمجھ رہی ہیں۔ ٹکٹکی باندھنا، نظریں جما کر مسلسل دیکھنا۔ کال بیل، برقی گھنٹی۔ بے اعتباری سی، بے یقینی سی۔ وہم، وہمے کا شکار ہونا، وہم اور وسوسے میں پڑ جانا، شک میں پڑ جانا۔ حقیقت پسند، سچائی کو تسلیم کرنے والا۔ اصرار، ضد کو کہتے ہیں۔ بے اختیار، بے قابو ہو کر، بے بس۔ تیز و تند، زور زور سے ہوا کا چلنا۔ خیال میں غرق، خیال میں کھویا ہوا ہونا۔
ذمہ دار، جواب دہ، فرض شناس، ذمہ داری کا احساس کرنے والا، کچھ سوجھتا ہی نہیں، کسی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، برساتی پہن رکھی ہے، برساتی بارش سے بچنے کے لیے خاص کوٹ، فرصت، فارغ وقت، مصروف، کام میں جتا ہوا، ٹمپریچر لینا، تھرمامیٹر سے بخار کا اندازہ کرنا، تھرمامیٹر بخار کو ناپنے کا آلہ، انجیکشن، ٹیکہ، انجیکشن ٹیکہ کو کہتے ہیں، ناغہ کرنا، چھٹی کرنا، سیرپ، شربت، ٹرے، سامان رکھنے کا طباق، اور اسرار، بھیدوں سے بھری ہوئی، رازدارانہ بھی کہہ سکتے ہیں، پریکٹس، مشق کو کہتے ہیں، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، ذرا بھر فارغ وقت نہیں تھا، ڈسپنسری، چھوٹا ہسپتال، تانتا بندہ رہتا تھا، بھیڑ لگی رہتی تھی، منت سماجت کرنا، عاجزی سے التجا کرنا، ضمیر بیدار ہو گیا تھا، اندر کا احساس جاگ گیا تھا، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا، بے بسی سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہا تھا، شب بخیر، خدا کرے رات بخیریت گزر جائے۔ عزیز طلبہ، یہ مشکل الفاظ تھے، سیدھا سیدھا مشکل الفاظ جو اس سبق میں آئے تھے، ان مشکل الفاظ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سبق کے اہم نکات انشاءاللہ تیسرے حصے میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔